بلڈ پریشر کو ختم کرنے کا ایک ایسا فارمولا جو آج میں آپ کے اس پروگرام میں دے رہا ہوں، جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک تو پانی کا استعمال بڑھا دے، اسب گول کے چھلکے کے 3 بڑے چمچ ہر کھانے سے پہلے صبح شام، 3 صبح لے لے 3 شام لے لے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بلڈ پریشر یا شوگر کے مریضوں کی بات کریں تو رمضان میں ان کی کیا روٹین رہنی چاہیے؟ وہ لوگ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں شوگر والوں کی بات کروں گا، کیونکہ وہ میٹھی زندگی ان سے دور ہو جاتی ہے اور وہ لوگ میرے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ بیچارے میٹھا کھا کھا کے یہاں پہنچے ہوتے ہیں، جب یہاں پہنچتے پھر میٹھا بند ہو جاتا ہے۔ تو شوگر کے مریض کے لیے بہترین، اگر کوئی آج کل دنیا میں اگر دیکھیں انٹرنیشنل آپ گائیڈ لائن اٹھا کے دیکھیں تو سارے آپ کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ نظر آئیں گے، یا اب تو لوگ ونس میل اے ڈے پہ آ گئے، OMC پہ چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ کم ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی ونس میل اے ڈے، یعنی 24 گھنٹے میں ایک ہی کھانا کھانا ہے۔ وہ کیوں کھاتے ہیں؟ وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ جب وہ ایک کھانا کھائیں گے تو ان کی باڈی کے جو ہارمونز ایکٹیویٹی ہے ان کو پراپر کام کرنے کا موقع ملے گا، اوور ایکٹیو وہ نہیں ہوں گی۔ جب وہ اوور ایکٹیو کام نہیں کریں گے تو آپ کی شوگر کے لیول اوپر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے سے پڑھایا ہی یہ گیا ڈفرینٹ قسم کی بکس کے اندر، اور ڈفرینٹ لیکچروں کے ذریعے بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ اگر گولی ہے تو بس یہ قبر تک ساتھ ہی جائے گی، اگر آپ کو انسولین ہے تو قبر تک ساتھ ہی جائے گی۔ تو ہم اب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہیں وہ ریورسیبل ہیں، لیکن وہ تھرو ڈائٹ ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ڈائٹ بھی اسی طرح رکھنی ہے اور بس کچھ نہ کچھ کروں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں، ایسا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ تو روزے میں وہ کیا کریں کہ صبح کے ٹائم پہ اگر وہ دیسی گھی کا ایک پراٹھا لینا چاہیں تو 6 انچ کا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو توے بھی 20 انچ کے ہیں اور ایسے 3 پراٹھے لوگ کھاتے ہیں۔ 6 انچ کا پراٹھا لیں، دیسی گھی کا بنا ہو، بے شک ولوں والا لیں، سادہ لیں، بالکل پلین لے لیں، کچھ بھی لے لیں، لیکن لے لیں۔ اس میں آپ جیسے میں نے طریقہ آپ کو بتایا، پانی، پھر اس کے بعد فائبر، پروٹین، فیٹ اور اینڈ پہ کاربس۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے پراٹھا کھانا باقی چیزیں بعد میں کھانی، باقی چیزیں پہلے کھائیں، اس کے بعد اینڈ پہ جا کے آپ پراٹھا بھی لے لیں تو آپ کا یہ بینیفیشل ہے۔ پراٹھا تو ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو، یہ تو آج کل تو میں حیران ہوتا ہوں، پراٹھے کی اتنی ٹائپس آ گئی ہیں، چاکلیٹ والا پراٹھا، چیز پراٹھا، پیزا پراٹھا، بے شمار پراٹھے آ گئے۔ لیکن ٹھیک ہے، اللہ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہم نے ہی یہ کھانی ہے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ آج ہی سارا کچھ کھانا ہے، تھوڑا تھوڑا کھائیں لیکن کنٹینیو کھائیں۔ تو روزہ جو ہے وہ بہترین ہے شوگر کے مریض کے لیے۔ ہاں، اس میں یہ چیز ضرور آتی ہے کہ شوگر کے مریض نے اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ ایک دفعہ کنسلٹ ضرور کرنا ہے اپنی کنڈیشن کے مطابق، کہ وہ کتنی ہائی کنڈیشن پہ چل رہا ہے اور کتنی اس کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح بلڈ پریشر والا ہے، بلڈ پریشر والے کے بھی چونکہ کولیسٹرول کا ساتھ ایشوز ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کا BP ہائی رہتا ہے اور اس کی بھی بے شمار مسائل ہوتے ہیں، جس میں چیسٹ انفیکشنز ہو گیا، آنتڑیوں کے مسائل ہو گئے، تو روزہ اس کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کی بات کرتے ہیں کہ اپنا بلڈ پریشر کسی کا اگر ان کنٹرول رہتا ہے اور وہ دوائیوں کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے، تو کیونکہ رمضان میں روٹین چینج ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیسے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ بلڈ پریشر کو ختم کرنے کا ایک ایسا فارمولا جو آج میں آپ کے اس پروگرام میں دے رہا ہوں، جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر کوئی مریض یہ چاہتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ختم نہیں ہو رہا اور میں نے اس کو ختم کرنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایک تو پانی کا استعمال بڑھا دے، اور ساتھ میں اسب گول کا چھلکا، جو بیسیکلی فائبر ہے، اسب گول کے چھلکے کے 3 بڑے چمچ جو ٹیبل والے ہوتے ہیں، اس کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈالے اور ہر کھانے سے پہلے صبح شام، 3 صبح لے لے 3 شام لے لے۔ یہ تقریباً 6 چمچ بنیں گے، اگر ہم اس کی اوسط ایوریج نکالیں تو 34 سے 35 گرام بنے گا۔ یہ ڈوز ہے آپ کی ہر بندے کی، کہ وہ اتنا، اگر فیمیل ہے تو 24 گرام پر ڈے فائبر اس کو چاہیے، مرد ہے تو وہ 31 سے 35 گرام فائبر اس کو چاہیے۔ جب یہ فائبر جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر تو یہ آپ کی آنتڑیوں کی پاور کو تیز کر دیتا ہے۔ جب وہ تیز ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں جمع شدہ جو کولیسٹرول ہوتا ہے یا چربی ہوتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی کا استعمال، سیلڈ، فائبر اور واک، 30 سے 35 منٹ پیدل چلیں تو اس کی بلڈ پریشر کی گولیاں ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گی۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے۔ ٹھیک ہے، شوگر کے مریضوں کی اس طرح سے بات کر لیتے ہیں جو دوائیوں پر ہیں، انسولین پر ہیں، ان کی کیا دوائیوں کی، انسولین کی کیا روٹین رہنی چاہیے؟ دیکھیں، شوگر کے مریض جو کنٹینیو میڈیسن لے رہے ہیں یا انسولین لے رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے، چونکہ وہ سحری کے ٹائم پہ ان کا کھانا اور پھر یہ افطاری کے ٹائم پہ ایک لمبا گیپ ہو جاتا ہے، تو وہ دوائیاں جو پہلے وہ ناشتے کے ساتھ لیتے تھے اس کو رات میں افطاری کے ٹائم پہ لے جائیں، جو رات کو لیتے تھے اس کو صبح سحری کے ٹائم لیں۔ ٹھیک ہے، بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے اور ہر پیشنٹ کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے، تو پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جائے اور اس کو اپنی ہسٹری بتائے کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں،
تو مجھے گائیڈ کریں کہ میں کون سی دوائی کس ٹائم پہ لوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ جی میں نے روزہ رکھا ہو میں نے دوائی کوئی نہیں کھانی, تو اس میں موت کے چانسز ہو سکتے ہیں. آپ ہائپوگلیسیمیا میں بھی جا سکتے ہیں اور ہائپر گلیسیمیا میں بھی جا سکتے ہیں. اوکے. ہائپر گلیسیمیا کی شوگر شوٹ کر گئی اور ہائپو یہ ہے کہ ڈراپ کر گئی. دونوں صورتوں میں آپ کی موت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا مشورہ کیے بغیر یا اپنے ڈاکٹر کو دکھائے بغیر خود سے کسی بھی طرح کی کوئی سیلف میڈیکیشن یا سیلف ڈائٹ جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دیتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, روزے کی حالت میں کیا شوگر کے مریضوں میں چانسز ہو جاتے ہیں کہ ان کی شوگر جو ہے وہ لو ہو جائے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر اوپر سے وہ دوائی بھی لیں گے تو ان کی شوگر لو ہو سکتی ہے. اگر آپ میرے طریقے کو فالو کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا, پانی, فائبر, پروٹین, فیٹ اور کاربس, آپ کی شوگر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کبھی لو نہیں ہو سکتی. اچھا. اور نہ ہائی ہوگی کیونکہ وہ بیلنس میں چلے گی, کیونکہ آپ نے ترتیب صحیح رکھی ہے. اگر آپ نے ترتیب الٹ کر دیا ہے کہ پہلے والے کو فرسٹ پہ لے آئے, فرسٹ والے کو اینڈ پہ لے گئے, یعنی جیسے ہوتا پراٹھا پہلے کھایا بعد میں کچھ کھایا, اینڈ پہ پانی 1.5 لیٹر پی لیے, بالکل, تو وہ آپ نے سمجھ لے گاڑی کا انجن ہی بٹھا دیا. تو اب آپ نے اگر ترتیب میرے والی رکھی تو یقین مانے کہ آپ کی شوگر کبھی بھی اس کے جو ہے نا اوپر نیچے نہیں جائے گی اور آپ بہترین روزہ رکھیں گے اور مجھے آپ دعائیں بھی دیں. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ترتیب رکھتے ہیں تو آپ ساری چیزیں کھا بھی سکتے ہیں, سب چیزیں کھا سکتے ہیں, نقصان بھی نہیں ہوگا, موٹے بھی نہیں ہوں گے, بلڈ پریشر اور شوگر بھی نہیں بڑھے گا اور انجوائے بھی کریں گے. بات ہے کہ اگر آپ اپنی یہ ترتیب رکھ لیں اور ساری چیزیں انجوائے کریں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, بہت شکریہ.